مسلم لیگ موجود تھی۔ پاکستان بنانے والی مسلم لیگ ہر چھوٹے چھوٹے علاقے کی مسلم لیگ بن کے موجود تھی۔ دولتانہ صاحب کی الگ، خان عبد القیوم خان صاحب کی الگ، شیخ لیاقت کی الگ، پیر پگاڑا کی الگ، الف سے یہ تک ساری، اور سنا تھا لیاری میں اڑے والی بھی بن رہی تھی، اڑے مسلم لیگ۔ میرے چھوٹا سوال اس آزادی کے اس تقریبات میں، اس عشرے میں، کہ جب تسلی کے سارے سامان موجود تھے ہجرت کرنے والوں کو، تو یہ کم بخت ایم کیو ایم کہاں سے آ گئے اور کیوں آ گئے؟ اتنے بڑے بڑے ان سیاسی جماعتوں کے زوما قائدین قومی اور عالمی معیار کے، یہاں پر گلی کوچوں میں محلے میں نہ پہچانے جانے والے لیڈرشپ، ایسا کیا ہو گیا تھا ہمارے ساتھ؟ ایسا کیا افتادہ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہوا تھا؟ اس پڑھی لکھی قوم کو ہو کیا گیا تھا؟ ان کی عقل کیسے ماری گئی تھی؟ یہ ایم کیو ایم کہاں سے آ گئی تھی؟ اگر ایم کیو ایم سے پہلے اس شہر میں ایسا امن تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پی رہے تھے، اور ایسی خوشحالی تھی کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں، تو یہ نفرت انگیز نعرہ کہاں سے آ گیا؟ تو میں اس موقع پہ صرف آپ سب سے درخواست کروں گا، بھیا ملک بنا کے پھنس گئے، اب آپ لوگ اس ملک کو بچانے کی واحد ذمہ داری آپ کے پاس ہے، ایشان اور ایمان ہے آپ کا، اس کو بچانے کی فیصلہ کن جد و جہد کے لیے آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں، یہ بتا دیجیے۔ جو اپنی ذات میں مقید ہے، پابند ہے، وہ تو خود غلام ہے سب سے بڑا۔ جو اپنی خواہشات، اپنے مفادات، اپنی ضروریات کے قید خانے میں قید ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے ان کی۔ خود کو پہلے آزاد کرو، پھر آزادی کی اس عبوری ادھوری آزادی کی مکمل اور مستقل شکل کے لیے جد و جہد شروع کی جائے۔ آپ کی شناخت آپ کا مقدر ہوتی ہے، اور آپ کی شناخت ہی دراصل اس وطن کی شناخت ہے۔ آپ اپنے شناخت پہ شرمندہ رہیں گے تو پاکستان اپنی شناخت پہ شرمندہ رہے گا۔ آپ کی تہذیب ہی قومی تہذیب ہے، کلچر اور ایگریکلچر میں فرق ہوتا ہے جناب۔ اور الحمدللہ طاقت ہماری تہذیب نہیں ہے۔ 1000 سال کی ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ ہماری تہذیب ہماری طاقت تھی اور ہے۔ اب اس بدلتے ہوئے پاکستان میں، تبدیلی کی اس دور میں، میں پھر بڑی ذمہ داری سے اپنی قوم کی جانب سے، اپنی تنظیم کی جانب سے تمام قابضین سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک تنظیم، ایک نظریاتی تنظیم اور ایک قوم کی حیثیت سے کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم لڑنا جانتے ہیں۔ یہ پاکستان اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم لڑنا جانتے ہیں، اس لیے پاکستان، ورنہ یہ ہندوستان کہلاتا ہے۔
ہمارے اجداد کے مقدس قدم جب اس زمین پہ پڑے ہیں تو یہ ہندوستان سے پاکستان بنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ سب کی طرف سے میں پاکستان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہم آپ سے زیادہ آپ کے وفادار ہیں. ہم تو آپ کے ہیں، آپ اپنے آپ کے نہیں بن سکے. بنیے. آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے آج بھی ہم تیار ہیں. اور کتنی قربانی چاہیے، اور کتنا خون. میں نہیں کہہ رہا سر چاہیے تو سر، اقتدار چاہیے تو اس کے لیے بھی سر، اس کے لیے بھی پیر، اس کے لیے بھی گردے، اس کے لیے بھی دل. یہ ساری چیزیں پاکستان کو ہم دے چکے. تو ہم یہ عشر آزادی منا رہے ہیں. 10 دن کم ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو 10 سال ملنے والے ہیں. اس لیے 10 دن، اس 10 سالوں میں پاکستان کی کیا صورت اور شکل ہونی چاہیے کریں گے ایک دن بیٹھ کے بعد. نظریہ پاکستان پر اور اس آزادی پر ہمارا کیا بیانیہ ہے کسی دن بیان کرنا ہے. بہرحال پاکستان ہم تیار ہیں، آپ تیار ہو جائیں. کتنی قربانی اور چاہیے، کتنا خون اور چاہیے، اور کتنوں کا لہو چاہیے. تجھے اے عرض وطن جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کرے. کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا. کتنے آنسو ہوں جو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں. کتنے پیمانوں کے پرزے ہوئے تیرے ایوانوں میں. کتنے خواب تیری شاہراہوں پہ سبزار ہوئے. ہم تو مجبور وفا ہیں، مگر اے جانے جہاں اپنے اس شاخ سے کوئی ایسا بھی کر